السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نفع دینے والے علم کا اور قبول ہونے والے عمل کا اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم نے جو واقعہ کرنا ہے وہ 2 باغوں کے مالک کا واقعہ ہے، جس کے لیے آپ کو ریفرنس آیات بتائی گئی تھی۔ سورہ کہف کی آیات جو ہیں وہ 32 سے لے کے 44 تک۔ تو پہلے ہم ان کی تلاوت اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي
وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. جی تو یہ دو لوگوں کا ایک قصہ بیان ہوا ہے کہ جو آپس میں ساتھی تھے یا تو دوست یا ہمسائے، تو ان میں آپس میں بات چیت چل رہی تھی، مکالمہ ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی. تو اس کے بارے میں یہاں پہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ ایک دن ان دو باغوں کے مالک نے اپنے صاحب سے، صاحب مینس ساتھی، دوست یا ہمسایہ، اس سے فخر کرتے ہوئے اور اپنی بڑائی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انا اکثر منک مالا واعظ نفرا. مطلب اس نے کہا کہ مال کے نشے میں، جب کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں تجھ سے مال و دولت، اولاد، عزت، رتبے، مرتبے، نوکر چاکر کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوں. تو اس کے اس جملے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس کو کس قدر اپنے مال کا زوم تھا، مال کے نشے میں وہ گرفتار تھا. اور جو اپنے دوست سے، جو ساتھی سے بات کر رہا تھا، تو جو ہمیں ترجمہ بھی ابھی آپ نے فالو کیا ہوگا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا جتنا اس کے پاس تھا. تو وہ بات کرتے کرتے اس کو اپنی بڑائی جو ہے اس پر ثابت کرنا چاہ رہا ہے، اور کہنے کے انداز میں یہ حقارت ہے کہ تم مجھ کو سمجھا رہے، مطلب وہ اس کو کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا جو دوست تھا. تو تم مجھے سمجھانے چلے ہو، یا جس کو ہم اپنی ٹرم میں کہتے ہیں کہ لک ہوز ٹاکنگ، اپنی حالت تو دیکھو تمہارے پاس ہے کیا، اور تم چلے ہو مجھے بتانے، جو کہ میں جو ہوں اتنا تم سے جو ہے مال و دولت، اولاد اور ہر لحاظ سے عزت اور رتبے میں اتنا اعلیٰ ہوں. تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، مال و دولت کی کثرت اور لوگوں کے اندر غلبہ پانا ایک فاجر شخص کی آرزو ہو سکتی ہے. اب یہ دونوں جو ہے وہ باتیں کرتے کرتے جو ہے وہ باغ کی طرف جا رہے تھے، اور پھر باغ میں داخل ہو رہے ہیں. تو جو قرآن نے بتایا کہ وہ دخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، یعنی وہ اپنے اوپر کفر اور تکبر اور انکار آخرت کا جرم قائم کرتا ہوا اپنے باغ میں پہنچا، اور کیا کہنے لگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، یعنی میرا خیال نہیں ہے کہ یہ باغ میری زندگی میں کبھی برباد ہوگا، یا ان ادر ورڈس کی تو ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، جتنا ہرا بھرا پھلا پھولا یہ باغ ہے تو یہ تو ایسے ہی رہے گا. دو باغ تھے. تو یہ کیا بات بتا رہی ہے، مطلب اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کو جو قرآن نے جو ہے اس گفتگو کو ایز اٹ از جو ہے کوٹ کیا ہے قرآن میں، تو اس کے الفاظ آپ دیکھیں کہ جو ایک متکبر شخص کے ہوتے ہیں کہ جو اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ کانفیڈنٹ تو ہوتا ہے، اس کا ایمان، اس کا توکل علی اللہ اس کو کانفیڈنٹ بناتا ہے، لیکن کافر جو ہوتا ہے، جس کا اللہ پر توکل نہیں ہوتا، وہ اوور کانفیڈنٹ اور اوور کانفیڈنس کا شکار ہوتا ہے. تو یہی اس کا اوور کانفیڈنٹ ہے جو اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ باغ جو ہے تباہ ہوں گے میرے. تو یہ بات اس نے ارادتاً غرور سے اس وقت کہی جب اس نے اپنے باغوں میں مختلف قسم کے درخت، پھل اور کھیتیاں لہلہاتے ہوئے، تمام اطراف میں نہریں چلتی ہوئی دیکھی. مطلب اریگیشن کا بھی ایک پراپر نظام تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں نیچرلی، اس کو کہیں سے پانی کھینچ کے لانا نہیں پڑتا تھا، بلکہ نیچرلی ایک نہر تھی جو کہ
ان باغوں کو اریگیٹ کرتی تھی. تو اس نے سمجھا کہ یہ چیزیں کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی اور کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہوں گی. تو یہ جو یہ شخص ہے، باغ والا جو شخص ہے، باغ کا جو مالک ہے، اس کی باتوں میں آپ کو انکار آخرت کے مختلف شیڈز نظر آئیں گے. ایک تو آخرت کا کھلم کھلا انکار ہوتا ہے نا کہ قیامت آنی ہی نہیں ہے، مطلب ہے ہی نہیں اس کے بارے میں، یقین ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ یہ کہنا کہ ایک پیل سا ایک خیال، ایک مطلب ایک مدھم سا ایک لگتا ہے کہ مے بی شاید آ جائے، اس طرح والا ایٹیٹیوڈ. اور یہ کیوں تھا؟ کیوں اس کے جو ہے اس کی باتوں میں یہ جھلکتا تھا انکار آخرت؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کم عقل تھا. اس کے مقابلے میں اس کا جو دوسرا دوست تھا جس کے پاس اتنی فراوانی نہیں تھی مال کی، لیکن وہ زیادہ ہوشیار تھا اس سے. تو یہ جو تھا باغ کا مالک، وہ کم عقل تھا اور اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی کمزور تھا. اس کا عقیدہ ڈاواڈول تھا، اس کے عقائد میں خلل تھا. اور عقائد کیا ہے؟ جو ہمارے بیسک عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت، تو ان سب کے بارے میں وہ ڈاؤٹ فل تھا. اور دنیا اور اسی چمک دمک جو ہے اس کے دل میں گھر کر گئی تھی، اور وہ آخرت کا منکر تھا. اسی لیے اس نے کہا وما اظن الساعۃ قائمہ، I don't think کہ قیامت آئے گی. اچھا تم کہتے ہو تو ہو سکتا ہے آئے، بٹ I'm not sure. یہ والا ایٹیٹیوڈ تھا اس کا، یعنی میں قیامت کو نہیں خیال کرتا کہ وہ آئے گی. پھر اس نے کیا کہا؟ پھر کہنے لگا اگر بالفرض میں اللہ کے پاس پہنچایا گیا اور میرا وہاں جانا ہوا بھی، تو مجھے اپنے رب کے پاس اس سے بھی زیادہ اچھا حصہ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر میرا رب مجھ پر مہربان نہ ہوتا تو مجھے یہ نعمتیں کیوں کر عطا کرتا. تب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہی واز مطلب ہاؤ ویری مچ اوور کانفیڈنٹ. اور اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈ اگنورنس، مرکب جاہلیت. اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک تو اندھے بھی ہیں اور سو بھی رہے ہیں. تو یہ جو ہے کافر کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کہہ لیں یا خوش فہمی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کو اللہ کی رضا سمجھ لیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتوں سے بھرپور رکھا ہے تو دیٹ مینس کہ اللہ از ہیپی وتھ می، اینڈ ٹیک اٹ وائس ورسا، کہ اگر کسی کو نہیں ملا ہے تو دیٹ مینس کہ اللہ اس سے ناراض ہے اس لیے اس کو نہیں دیا ہے. کیا ایسا ہے؟ دنیا میں تو ہمیں یہ اونچ نیچ نظر آتی ہے، بٹ کیا اس کو اس طرح سے ٹیلی کرنا ہے کہ تنگی کو اللہ کی ناراضگی سے جو ہے وہ جوڑ دیا جائے، کہ اگر کسی کے حالات تنگ ہیں یا کسی کا ہاتھ تنگ ہے یا کسی کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں تو کہا جائے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اور کسی کے پاس ان لمیٹڈ ریسورسز ہیں تو مطلب کہ اللہ تو اس سے راضی، بھرپور طور پہ راضی ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ آن دا کانٹریری اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ قرآن بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نعمتوں کی جو بہتات ہے وہ ایک طرح سے اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہو سکتا ہے، جس کو کہ کہتے ہیں استدراج، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسی ڈھیلی کر دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اور مست ہو جاتے ہیں. تو نعمتوں کی کثرت ہونا، نعمتوں سے بھرپور ہونا، پھر بھی انسان کے لیے ایک الارمنگ فیکٹر ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ نے میری رسی ڈھیلی تو نہیں کر دی، استدراج کا تو سبب نہیں بن رہا. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ، کہ جس کو کہنا چاہیے دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، کہ اگر کوئی دنیاوی طور پر کوئی محرومی ہے آپ کے پاس، کسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو
محروم رکھا ہے، تو پھر وہ ایک طرح سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت کا مظہر ہو، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کانسٹنٹ بندہ جو ہے مجھ سے ان ٹچ رہے. اور یقیناً جو ہم بار بار بات کرتے رہے ہیں کہ صبر اور شکر، تو جن کے پاس بہت کچھ ہے ان کے شکر کا امتحان زیادہ غالب ہے، اینڈ جس کے پاس نہیں ہے، لمیٹڈ عنایات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ان کا جو ہے وہ صبر کا امتحان ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ آزمائش سب کی کر رہا ہے، بٹ جس کے پاس زیادہ ہے تو اس کو پھر بھی تھوڑا سا وہ ہونا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نعمتوں کی استدراج کا والا معاملہ ہو رہا ہو، ہے نا. تو اس کا جو صاحب تھا، اس کا جو دوست تھا اس باغ والے مالک کا، جو کہ مومن تھا، تو جواب کے طور پر اس کو نصیحت اور سمجھاتے ہوئے اس کے کفر اور غرور پر ایک طرح سے اس کو، جس کو کہنا چاہیے نا کہ ایک وارننگ والا انداز اور ایک ڈانٹ پلانے والا انداز، اور یہ کہا کہ اکفر تو خلقہ کا، کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ ابھی جو ہے وہ انکار آخرت کر رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا تھا نا کہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید آخرت آئے گی بھی یا نہیں آئی، اور آئی بھی تو میں تو اللہ کا بہت چوزن ون ہوں، کہ مطلب مجھے تو اس نے اتنا دنیا میں نوازا ہے تو وہاں تو پتہ نہیں کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، مجھے کتنا نوازے گا. تو انکار آخرت از اللہ کا انکار کرنا، کہ اگر کوئی آخرت کو نہیں مانتا یا آخرت کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہے تو اٹس جسٹ لائک کہ وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا. کیونکہ آخرت جو ہے وہ کیا ہے؟ یوم الدین، بدلے کا دن. تو پھر نعوذ باللہ اگر کوئی آخرت کا انکار کرتا ہے دیٹ مینس کہ وہ اللہ کو منصف نہیں مانتا کہ اللہ بدلہ دینے پر قادر ہے، تو اٹس جسٹ لائک کہ وہ اللہ کا ہی انکار کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ تو اللہ کا کفر کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھ کو صحیح و سالم آدمی بنایا، جسے کہ قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا نا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، یعنی تم اپنے رب کے کیسے منکر ہوتے ہو جبکہ ہر مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ وہ پہلے معدوم تھی، نان ایگزسٹنٹ تھی، پھر اس کو وجود بخشا گیا، اور اس کا یہ وجود خود بخود نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور مخلوق کی طرف منسوب ہے. تو پتہ کیا چلا کہ عدم سے وجود میں لانے والی ذات، یعنی عدم مینس جب کچھ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، فرام نان ایگزسٹنٹ ٹو ایگزسٹنٹ اسٹیٹ. تو عدم سے وجود میں لانے والے ذات ہی در حقیقت اس کی خالق ہے، اور وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر شے کا خالق ہے. اسی لیے اس مومن شخص نے یہ کہا لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي، لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا حقیقی رب ہے. اللہ آپ دیکھیں نا کہ اس کے پاس دنیاوی ساز و سامان کی کمی تھی، لیکن دل جو ہے وہ دین کی دولت سے مالا مال تھا، عقیدہ اس کا راسخ تھا کہ میں اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کا معترف ہوں، اور میں نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. پھر تو آپ دیکھیں کہ اس نے کہا کہ پھر اس مومن ساتھی نے کیا کہا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، یعنی تو جس وقت اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو تو نے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کیا جو اس نے تجھے عطا کر رکھی ہیں، اور تجھے وہ مال و اولاد دے رکھا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا، اور تو نے یوں کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی میں قوت نہیں. مطلب اس نے تو جو باغ کا مالک تھا اس نے تو داخل ہوتے ہوئے کیا کہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ باغ جو ہے وہ ویران ہوگا، اس نے تو یہ کہا تھا نا. تو اس کے ساتھی نے اس کو کریکٹ کیا کہ تو نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ یہ تو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو ماشاء اللہ کہتے ہوئے تو کیوں نہیں داخل ہوا تھا. تو آپ دیکھیں یہ جو
چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں نا جو ہماری روزمرہ کی بول چال کا حصہ ہوتے ہیں، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے عقیدے کا اظہار ہوتے ہیں. جس کا جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا، جس کا جتنا عقیدہ پکا ہوگا، اتنا ہی اس کے زبان پر یہ الفاظ ہوں گے. اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ جب کسی کو اس کی کوئی چیز اچھی لگے، اور اس کی حالت ہو یا مال اور اولاد، تو اس کو چاہیے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے. اور یہ بات اسی آیت سے لی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا قوت الا باللہ ہے، یعنی کسی کو قوت طاقت حاصل نہیں سوائے اللہ کے. تو جسٹ میک اٹ اے پریکٹس، اس کو اپنی روٹین میں شامل کریں کہ جب آپ باہر سے آتی ہیں اور گھر میں داخل ہوتی ہیں، آپ کو گھر کا منظر جو ہے بہت پرسکون اور گھر والے سب صحت اور عافیت کے ساتھ نظر آتے ہیں، تو ضرور کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس کے بعد کیا فرمایا کہ اس نے کیا کہا؟ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا، یعنی مجھے امید ہے یا مجھے وہ وقت نزدیک معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ کو دنیا یا آخرت میں تیرے باغ سے زیادہ اچھا باغ دے دے، اور تیرے اس دنیا کے باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ باغ جو ہے وہ اچانک ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے. تو بظاہر اس سے مراد ایسی سخت طوفانی بارش ہے جو اسے باغ میں لگے، جو اس باغ میں لگے درختوں اور کھیتوں کا قلقمہ کر دے. ذلقہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذلقہ کا معنی ہے خشک زمین کی طرح جو کوئی چیز نہیں اگاتی، مطلب بالکل سپاٹ کر دے. ابھی جو اتنا لہلہا رہا ہے یہ سب کچھ جو ہے خاکستر ہو جائے. تو یہ جو مومن دوست تھا اس کا، یہ کیا اس کو بد دعا دے رہا ہے یہاں پر کہ مجھے امید ہے کہ یہ ہو جائے، مجھے جو ہے اس طرح کا باغ مل جائے اور تیرا جو باغ ہے وہ جل کھپ جائے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ اس کو ریئلائز کروا رہا ہے کہ دیکھو، اگر میرے پاس حالات کی تنگی ہے، میرے پاس مال اور اولاد کی کمی ہے، تو اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا مجھے دیا ہے. جو تجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو یہ اکثر بدل سکتا ہے ان حالات کو. تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسباب اور وسائل کا محتاج نہیں ہے، اسے تو صرف ایک کلمہ کن کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، پوری کائنات ادھر اوپر کے نیچے ہو جاتی ہے. پھر اس نے آگے کیا فرمایا کہ او یصبح ماؤها غورا، یعنی اس سے اس کا پانی بالکل زمین کے اندر اتر کر خشک ہو جائے، یا تو ایسا ہو کہ کوئی تیز آندھی چل جائے اور تمہارے جو یہ سارے باغ جو ہے یہ پورا اوپر کا نیچے ہو جائے، یا جو پانی، جو نہر جو اس کو اریگیٹ کرتی ہے، وہ پانی نیچے زمین کے اندر اتر جائے اور پانی ہی نہ بچے. تو غور کہتے ہیں جس پانی کو زمین کے بالکل اندر ڈھونڈا جائے، بالکل زمین کے نچلی تہ میں چلا جائے پانی، اتنا نیچے. سورہ ملک میں بھی آیا نا، انہیں اصبح ماؤکم غورا. تو فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر تمہارا یہ باغ واغ سب لہلہانا اور تمہاری جو انٹیلیجنسی ہے وہ سب کدھر دھری کی دھری رہ جائے گی. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وہ ہی تب ثمرہ، کہ اس کے جو مومن ساتھی نے اس کو جس چیز سے ڈرایا تھا اسی صورتحال سے وہ دوچار ہو گیا. اور کیا ہوا کہ اس کے باغ کو آسمانی آفت نے آ گھیرا.
وہ احیط بثمرہ، سمیٹ لیا سب پھل، احیطہ احاطہ کر لیا سارے پھل کا، یعنی سب کچھ سمیٹ کر ایک برابر ہو گیا، جس چیز پہ وہ سب اترا رہا تھا اتنا، وہ سب ایک برابر ہو گیا کہ اللہ کا عذاب آ گیا، اور اس کے باغ کو آسمانی آفت نے آ گھیرا، اس نے جو کچھ اس باغ پر خرچ کیا تھا اس پر کف افسوس ملتا رہ گیا، اور کہنے لگا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ یہ سمجھے کہ اس پورے واقعے کی جو ہے نا یہ ایپک آیت ہے۔ اب اس نے ریئلائز کیا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ تو بتائیے اس پورے واقعے میں شرک کہاں پہ آ گیا؟ کیا اس نے باغ میں کوئی بت کھڑے رکھے تھے؟ لات منات عزا ایسے کوئی بت تھے جن کی کہ وہ پوجا کرتا تھا؟ پھر یہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی جب ہم قوم لوط کی بات کر رہے تھے کہ کسی بھی برائی، کسی بھی گناہ کو جب ٹریس کیا جائے گا نا، اس کا روٹ کاز جو ہوگا نا وہ شرک ہوگا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کہا، جو اس کی باتیں ہیں، جو اس کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں جو قرآن نے کوٹ کیے ہیں یہاں پر، کہ اس کو اپنی ذات پر بہت زیادہ اعتماد تھا، اوور کانفیڈنٹ تھا نا، میں اتنا ٹیلنٹڈ ہوں کہ اللہ نے مجھے ان چیزوں سے نوازا ہے، بیکاز آئی ایم کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ۔ میں اپنی ذات کو اللہ کے برابر لے گیا۔ پھر کہا کہ میرا باغ، میرا یہ جو اریگیشن سسٹم ہے، یہ سب اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس میں کبھی بھی خلل واقع نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہوا؟ مال پرست، مال کو جو ہے وہ اللہ کا ہمسر قرار دے دیا اس نے۔ پھر اولاد، اپنی نفری پر اس کو گھمنڈ تھا، میرے کانٹیکٹس، میرے ریسورسز، میرے بچے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ اس کو اگر ہم ون ورڈ میں سمرائز کرنا چاہیں کہ یہ کون سا شرک کہلاتا ہے؟ مادہ پرستی کا شرک، میٹیریلزم۔ اور میٹیریلزم یعنی میٹیریلسٹک انسان جو ہوتا ہے، اس کا سارا توکل، اس کا سارا انحصار اپنے میٹیریل پر ہوتا ہے۔ جو مادہ پرست اس لیے تو کہتے ہیں، جو مادہ اس کے پاس ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی چیز جو ہے مجھے سکون پہنچانے والی ہے، یہی میری کامیابی کی ضامن ہے۔ سارا توکل اس کا اپنے مٹیریل پر ہوتا ہے، اپنی مٹیریلسٹک، اس مٹیریلسٹک دنیا، اس مٹیریلسٹک سوچ پر اس کا سارا توکل ہوتا ہے۔ تو مادہ پرستی کا شرک، یا آپ کو اس کو ان ادر ورڈز کہہ سکتے ہیں شرک فی التوکل علی اللہ۔ تو یہ جو شرک فی التوکل علی اللہ ہے، یہ آج کے دور کا شرک ہے، کیونکہ آج کل مادہ پرستی کا دور ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں کہ نیچرل ویلیوز جو ہیں وہ تو کہیں پیچھے رہ گئی ہیں، اور یہ میٹیریلزم جو ہے اس نے ان کو اوورٹیک کر لیا ہے۔ تو آج کے دور کا شرک مادہ پرستی کا شرک، یا شرک فی توکل علی اللہ۔ اور یہ جو شرک ہے، شرک فی توکل علی اللہ، یہ دجالی فتنے کا نقطہ عروج ہے۔ جو دجالی فتنہ ہے چاروں طرف، اس کا نقطہ عروج، اس کا ہائیسٹ پوائنٹ، یہ شرک فی توکل علی اللہ۔ اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو آج کا پریویلنگ مرض ہے، قرآن اینڈ سننا۔
اسٹک ٹو قرآن اینڈ سننا، یہی ہمیں نجات کا طریقہ ملے گا. اور اس واقعے میں ہمیں یہی چیز پوائنٹ آؤٹ کرائی جا رہی ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ سورہ کہف جو ہم ہر فرائیڈے الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو اس کا اگر بیسک آپ دیکھیں تو یہی مادہ پرستی کا شرک، میٹیریلزم جو ہے اس کے خلاف بتایا گیا ہے. اور یہ ہر ہفتے ہمیں ایک ریمائنڈر دیا جاتا ہے. کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ہفتے تم پڑھو اسے، ہر جمعے کو پڑھو؟ بیکاز دیز آر اینڈ آف ٹائمس. دنیا جو ہے اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور یہ فتنہ جو ہے اور زور پکڑتا چلا جائے گا. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس میں اس کے انسائٹ کیا ہے، اس میں کیا میسج ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوں. جو باغ کا مالک تب اس کو افسوس ہو رہا ہے، اور جس خاندان یا اولاد پر فخر کیا کرتا تھا کوئی اس کے کام نہ آیا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یعنی ایسے موقع پر مدد کرنا اللہ برحق ہی کا کام ہے. مطلب کیا؟ کہ جب عذاب کا وقت آ جاتا ہے تو کوئی مومن ہو یا کافر، سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کے سامنے جھکتے ہیں. جیسے ایک اور جگہ فرمایا کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ وحدہ پر ایمان لائے، اور جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان کے ساتھ کفر کیا، ان کا انکار کرنے لگے. اسی طرح فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون کے بارے میں بھی یہ آتا ہے نا کہ جب وہ ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ قال آمنت اللہ الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما بردار ہوتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ الآن، اب ایمان لاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کر چکا ہے، فساد مچاتا تھا. آخر میں کیا فرمایا؟ ہوا خیر ثواب و خیر عقبا، یعنی جو اعمال خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں انہی کا ثواب سب سے اچھا، اور ان کا انجام بھی بہت خوب اور شاندار ہوتا ہے. وہ خیر عقبا، عقبا عقب ہم کہتے ہیں پیچھے آنے والی چیز، یعنی انجام کے لحاظ سے جو اعمال اللہ کے لیے کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں، انہی کا ثواب سب سے اچھا اور ان کا ہی انجام بہت خوب اور شاندار ہوتا ہے. اگر تو وہ اس باغ میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو ایٹریبیوٹ دیتے ہوئے داخل ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ باغ جو ہے اس کے جنت حاصل کرنے کا سبب بن جاتا. لیکن اس نے تو سارا کچھ کریڈٹ خود لینا چاہا، تو وہی باغ جو اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت تھی، جو آزمائش کے طور پر اس کو دی ہوئی تھی، وہ اس آزمائش میں پورا نہیں ہوا اور اپنے لیے ہلاکت کا گڑھا کھود لیا اس نے. تو یہ جو واقعہ ہے یہ سمجھیں کہ ایک مال کی آزمائش، ٹرائل آف ویلتھ، ٹیسٹ آف ویلتھ، اس کو ڈینوٹ کر رہا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ایک مومن اور کافر کی مثال ہے جو کہ دی گئی ہے دو دوستوں کے آپس کی گفتگو کے ذریعے، ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اصحاب کہف، پہلے جو سورہ کہف شروع ہوتی ہے وہ اصحاب کہف کے واقعے سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ مومن اور کافر کے لیے دو دوستوں کا، یہ جو دو ساتھیوں کا یہ ذکر آیا ہے، ان کی ایک مناظرانہ گفتگو کی شکل میں ذکر ہوا ہے یہ واقعہ. اور پھر ساتھ ہی اس کا نتیجہ، اس کا آؤٹ کم بھی بتا دیا کہ کیا ہوا. یعنی ایک کا جو طریقہ زندگی تھا
وہ آخرت کے اعتبار سے، آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے کامیاب رہا. اس نے آخرت کو فوکس کیا ہوا تھا نا، جو مومن دوست تھا. اور دوسرے کو کیا ہوا کہ جس نے دنیا کو فوکس کیا ہوا تھا تو اس کو جو ہے ندامت اور حسرت کا منہ دیکھنا پڑا. ریجوائن کیجئے پلیز. جی تو کچھ اسکالرس کا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ جو آیات شروع ہوتی ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، مثلا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو مثال کے طور پر کفار مکہ اور مسلمانوں کی جماعت کے حالات کو سامنے رکھ کر ایک تذکیر اور نصیحت کے لیے بیان کیا گیا ہے. جبکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسکالرس کی اکثریت جو ہے، جمہور کا قول یہ ہے کہ جس طرح اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا ہے، اسی طرح نزول قرآن سے قبل دو انسانوں کے درمیان یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے، اور قرآن نے ان دونوں واقعات کو مشرکین مکہ کی ایک طرح سے تذکیر اور تنذیر کے لیے بیان کیا ہے. تو ریگارڈلیس آف دیٹ کہ یہ ایک مثال کے طور پر ایک تمثیل بیان کی گئی ہے یا یہ ایکچوئل واقعہ ہے جو کہ پیش آیا ہے، ہمارا کام کیا ہے کہ اس سے جو میسج ہمیں دیا جا رہا ہے وہ ہم اپنی عبرت کی آنکھ کھولیں اور اس کو سمجھیں، دیکھیں اور اس کو اپنے اندر انٹرنلائز کریں. ہم قرآن کریم نے جس انداز میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے، احادیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں پھر اس سے زیادہ کچھ اور اس قصے کے بارے میں کوئی اور معلومات نہیں ملتی ہمیں. ٹھیک ہے، جتنا قرآن نے ہمیں بتا دیا اتنا ہی ہمارے پاس موجود ہے، اتنا ہی علم ہمارے پاس موجود ہے. تو لہٰذا ہم قرآن کی بتائی ہوئی جو ڈیٹیلز ہیں، قرآن کی بتائی ہوئی جو جزیات ہیں، ہم انہی پر ہی اکتفا کریں گے اور وہی ہمارے لیے کافی بھی ہیں. اگر آپ مطلب الحمدللہ ہم سب سورہ کہف پڑھتے ہیں، اور اگر آپ نے ترجمہ پڑھا ہو سورہ کہف کا، تو یہ جو آیات ہیں، آیت 32 سے جو شروع ہو رہی ہیں، اس سے پہلے کی جو آیات ہیں آیت 30 and 31، تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ منکر ہیں، اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ بتائی گئی ہے، اور جو مومنین ہیں ان کے لیے ہر طرح کی خوشحالی اور ابدی باغ یعنی جنت ہے. اب جو اس کے بعد جو آیات ہیں یعنی 32 سے آنورڈز 44 تک، تو ان میں اس میں جو یہ واقعہ بیان ہوا ہے باغ کے مالک کا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو منکرین ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں یا جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اور قرآن ہم نے وہ دا ٹائم یہ بھی کہا ہے نا کہ جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہو، مطلب ایمان کا دعویٰ کرتا ہے بٹ اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، تو وہ بھی قرآن اس کو کافر کی کیٹیگری میں ڈالتا ہے. تو جو منکرین ہیں ان کے لیے صرف آخرتی کی محرومیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ اس دنیا میں بھی عنقریب ناکامیوں اور بدبختیوں سے دوچار ہونے والے ہیں. جیسے اس باغ کے مالک کا وہ حال ہوا نا، کہ ان کا یہ گھمنڈ کہ ان کو ہر قسم کی برتری. اچھا مولا تم بند کرو 2 منٹ. ان کا جو یہ گھمنڈ کہ ان کو ہر قسم کی برتری اور جو اثر و رسوخ اور جو ان کے کانٹیکٹس ہیں اور وہ مال و دولت کے جو مالک ہیں اور ان کا جتھا بھی بہت طاقتور ہے، یہ بہت جلد خاک میں مل جانے والا ہے. مطلب دنیا میں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، آخرت میں تو
مائک کا خیال رکھیں پلیز. آخرت میں جو رسوائی اور جو ذلت کا عذاب مقدر ہوگا وہ تو الگ چیز ہے، بٹ دنیا میں بھی ان کو جو ہے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ باغ کے مالک والے قصے میں ہمیں یہی پتہ چلا ہے. اور مومن جو ہے وہ اپنی موجودہ تنگ حالی پر دلگیر اور بددل نہ ہو کہ وقت آ پہنچا ہے کہ ان کی یہ بیچارگی اور بے بسی جو فل ٹائم جو ہے عزت اور طاقت میں بدل جائے گی. اور مزید یہ کہ جو دنیا کی جو خوشحالی ہے، جو آسودگی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ چلتی پھرتی چھاؤں ہے، اس پر بھروسہ جو ہے بیکار ہے. مطلب سائے پر آپ کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیا سایہ ہمیشہ رہتا ہے؟ نہیں، وہ تو ٹریول کرتا ہے، چلتا پھرتا رہتا ہے. تو دنیا کی خوشحالی، دنیا کی آسودگی وہ بھی بالکل ایسی ہے، چلتی پھرتی چھاؤں، اس پر بھروسہ بیکار ہے. وہ جب مٹنے پر آتی ہے تو لمحے بھر کی بھی دیر نہیں لگتی، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں بچا سکتی. تو اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی جماعت سے متعلق وہی نقشہ کھینچا ہے جو عرب کے ماحول کے بالکل ٹھیک ٹھیک مطابق تھا، کیونکہ ان کے ہاں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ہوتی تھی کہ کسی کے پاس جو ہے وہ کھجور کے بہترین قسم کے باغ ہوں، ان کے چاروں طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے ہوں، اور درمیان میں نہر ہو، اور نہر کے ارد گرد جو ہے سرسبز و شاداب کھیتیاں ہوں، اور یہ سب کچھ مشرکین مکہ کو میسر تھا. اور مسلمان اس وقت ان ظاہری نعمتوں سے محروم تھے، ہے نا. یہ سورہ کہف جس کی آیات ہیں یہ مکی صورت ہے. تو مکہ میں تو مسلمانوں کو بہت ہی اپریسڈ اور سپریسڈ کر کے رکھا گیا تھا. تو اس وقت تو وہ ایک بہت ہی مطلب ایک دلگیر حالات میں تھے، اور کفار جو تھے وہ بڑے پھل پھول رہے تھے. تو اس واقعے میں اس وقت ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ابھی اور رہتی دنیا تک کے لیے کہ جو بھی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوگا کہ میٹیریلزم ورسز توکل علی اللہ، جس کا اللہ پر توکل ہوگا کہ اللہ نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے الحمدللہ علی کل حال، انشاءاللہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ میرے حالات بہتر کر دے، ہے نا. اور یہاں نہیں تو وہاں تو ضرور کرے گا ہی کرے گا. تو یہ واقعہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے باہمی تقابل کا نہایت ہی جامع اور کامل نقشہ ہے. قریش مکہ کے غرور اور نخوت کا یہ حال تھا کہ اول تو پیغام ہدایت پر کان ہی نہ دھرتے تھے، اور اگر کبھی سننے پر آمادگی ظاہر بھی کرتے تو یہ شرط لگاتے کہ جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھیں اس وقت تک یہ کوئی غریب غربا طبقے والے جو خستہ حال مسلمانوں میں سے کوئی ہمارے برابر آ کر نہ بیٹھے. ان کی یہ شرط ہوتی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری سخت توہین ہے. وہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ دولت اور حشمت، یہ عزت اور عظمت، یہ سب غیر فانی، اس کو فنا نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اور ہمارا یہ رتبہ مرتبہ یہ سب ابدی ہے، لانگ لاسٹنگ، ایور لاسٹنگ. اسی لیے مسلمانوں کو کمزور اور تنگ دست دیکھ کر وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے ان کو. قرآن نے بڑے ہی لطیف اور معجزانہ اسلوب کے ساتھ مسلمانوں کے حق میں ایسے ناسازگار حالات کے وقت ان کی کامرانی اور مشرکین کی ناکامی کے اس انجام کی خبر دی ہے جو کچھ عرصے بعد ہونے والا تھا، اور جس کے لیے پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ خسر الدنیا والآخرہ. یہ جو مشرکین تھے انہوں نے کیا کمایا؟ یہ جو شان و شوکت کتنے دن چلی ان کی، ان دا لانگ رن کیا ہوا؟ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. مطلب ٹوٹل لاس، خسارہ کمایا انہوں نے اور کچھ نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ
جو واقعہ ہے اس سے ہمارے لیے کیا عبرت اور نصیحت کے پہلو نکلتے ہیں؟ مطلب اوور آل تو ہمیں بات سمجھ آ ہی رہی ہے کہ مطلب اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے مٹیریلزم سے ہٹا کر اللہ کی طرف فوکس درست کر لیں، آخرت کی طرف فوکس کریں، پرائیورٹائز کریں اپنی پرائیورٹیز کو. تو دنیاوی نعمتیں یہ 2 گھڑی کی دھوپ اور 4 دن کی چاندنی ہے، اور 4 دن کی چاندنی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اندھیری رات. تو ناپائیدار اور فانی دنیا ہے، بس عقل مند وہ ہے جو ان پر گھمنڈ نہ کرے، اس دنیا کی رونقوں پر ریجھ نہ جائے اور ان کے بلبوتے پر اللہ کی نافرمانی پر آمادہ نہ ہو جائے، اور تاریخ کے ان اوراق کو پیش نظر رکھے جن کی آغوش میں فرعون، نمرود، ثمود اور عاد کی جو قاہرانہ طاقتوں کا انجام آج تک محفوظ ہے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے ان کا کیا انجام ہوا. قارون کا کیا مسئلہ تھا جب اس سے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کر کے تجھے اس نے اتنے مال سے نوازا ہے، تو اس نے کیا کہا تھا کہ یہ تو میں اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، میرا انٹلیکٹ اتنا ہائی ہے. یہ تھا نا. اور پھر اس کا کیا انجام ہوا تھا کہ زمین میں دھسا دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین کی سیر کرو، گھومو پھرو اور دیکھو پھر کہ نافرمانوں کا انجام کیا ہوا ہے. اور پھر کیا کرو؟ اپنے آپ کا محاسبہ کرو کہ کہیں تم تو اس چال پہ نہیں چل رہے. پھر حقیقی عزت ایمان باللہ اور عمل صالح سے بنتی ہے. یہ ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی عزت ایمان باللہ اور عمل صالح سے بنتی ہے. دولت، ثروت، ستوت و حشمت، یہ جو دنیاوی جاہ و جلال ہے اس سے حاصل نہیں ہوتی ہے. قریش مکہ کو دولت کی کمی تھی؟ نہیں. عزت کی کمی تھی ان کے پاس؟ نہیں. معزز مانے جاتے تھے نا. دونوں حاصل تھے، مگر بدر کے میدان میں ان کا انجام بد اور دین و دنیا کی رسوائی کو کوئی روک نہ سکا. ان کی دولت، ان کا جو اثر و رسوخ تھا، ان کی جو شان و شوکت تھی، وہ ان کو بدر میں ذلیل و رسوا ہونے سے روک تو نہ سکی. جبکہ مسلمان دنیا کے ہر قسم کے سامان عیش سے محروم تھے، مگر کیا چیز تھی ان کے پاس؟ ایمان باللہ اور عمل صالح. تو ایمان باللہ اور عمل صالح نے جب ان کو دینی اور دنیاوی عزت و حشمت عطا کی تو اس میں پھر کوئی حائل نہ ہو سکا. There was no looking behind. یہی تو قرآن فرماتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. حقیقی عزت اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہی ہے، مگر منافقین اس حقیقت سے ناشنا ہیں. پھر آپ دیکھیں مومن کی شان یہ ہے کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ غرور اور تکبر کی بجائے بارگاہ الہی میں اپنی پیشانی جھکا دیتا ہے. وہ اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتا ہے اور اعتراف نعمت کرتا ہے کہ اللہ میں اس قابل نہیں، یہ تیرا کمال ہے، یہ تیری عطا ہے، یہ تیری دین ہے. اس کے اندر یہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دل اور زبان دونوں سے یہ اقرار کرے کہ اللہ اگر تو یہ عطا نہ فرماتا تو ان کا حصول میری اپنی قوت اور طاقت سے باہر تھا، یہ سب تیری ہی عطا کا کمال ہے. اور یہی نصیحت اس مومن دوست نے اس باغ کے مالک کو کی تھی نا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. تو صحیح حدیث میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکنز من کنوز الجنت لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت کے پوشیدہ خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ ہے کہ بندہ اعتراف کرے کہ بھلائی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت اللہ کی مدد کے بغیر ناممکن ہے. یعنی جس شخص نے زبان سے اس کا اقرار کیا اور دل میں اس حقیقت کو گاڑ لیا
دل میں اس حقیقت کو انگرین کر لیا. کس حقیقت کو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. جس نے اپنے دل میں اس کو گاڑ لیا اس نے گویا جنت کے خزانوں کی کنجی حاصل کر لی. جس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، تو آپ سوچیں کہ پھر یہ توکل علی اللہ نہیں ہے؟ بالکل یہی تو ہے. اس کے برعکس کافر کی حالت یہ ہے کہ اس کو جب دولت اور ثروت اور جاہ و جلال میسر آ جاتا ہے تو وہ خود ہی میں آ کر مغرور ہو جاتا ہے، خود پسندی کا شکار ہوتا ہے اور پھر مغرور بن جاتا ہے. اور جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے اور اس کا شکر ادا کر، تو وہ اکڑ کر کیا کہتا ہے؟ اوتیتہ علی علم من عندی، جو قارون نے کہا تھا یہ تو سب کچھ مجھے میرے علم کی بدولت ملا ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ میری اپنی دانائی اور میری اپنی انٹلیکٹ کا علم کا نتیجہ ہے یہ. پھر اس واقعے سے ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ خوش قسمت کون ہے اور بد قسمت کون ہے، کہ خوش بخت کون ہے اور بدبخت کون ہے. خوش قسمت یا خوش بخت وہ ہے جو انجام سے قبل حقیقت انجام کو سوچ لے، جو پریمپٹ کرے کہ میں یہ کروں گا تو مجھے اس کا کیا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. I am accountable for my deed. مجھے اپنے کام کا جواب دینا ہے، مجھے اپنے عمل کا حساب دینا ہے. تو جو کہا نا کہ موتو قبل تموت، مر جاؤ مرنے سے پہلے. What does that mean؟ کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی آخرت کی تیاری کر لو. مر کے تمہیں جو جواب دینا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اس کی ابھی تیاری کر لو. ایسے سوچو کہ تم مر گئے ہو. اور بدبخت کون ہے، یہ بدقسمت کون ہے؟ جو انجام پر غور کیے بغیر اول تو غرور اور نخوت کا اظہار کرے اور اس انجام بد کو دیکھنے کے بعد ندامت اور حسرت کا اظہار کرے، اور یہ ندامت اور حسرت اس وقت کچھ کام نہ آئے گی. اس کا وہی تو بثمری ہی، اور اس کی دولت جو اس کے جو باغات تھے، پھل جو اس کے جس پر اس کو بڑا گھمنڈ تھا. اور ثمر سے مراد جو ہے یہاں پہ کچھ اسکالرز نے جو ہے وہ اولاد بھی لیا ہے، کیونکہ اولاد بھی تو ہے جو سمجھے کہ ایک طرح سے پھل ہی ہوتا ہے نا. تو یہ سب گھیرے میں آ گئی، جبکہ اس کے باغ کی جو چھتریاں تھیں وہ زمین بوس ہو گئی. تو وہ ہاتھ مل مل کر کہتا رہ گیا کہ افسوس میں نے ان پر کتنی کثیر دولت صرف کی تھی، وہ سب برباد ہو گئی. اور حسرت کے ساتھ کیا کہتا تھا؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. اور یہی روز بد جو ہے فرعون کو بھی دیکھنا پڑا کہ وقت گزرنے پر اس نے بھی وہی کہا کہ اگر عذاب کے مشاہدے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت مان لیتا تو اس دردناک عذاب کی نظر نہ ہوتا، بچ جاتا. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتا تو. لیکن کیا ہوا کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس ایک ذات کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوتا ہوں، میں مسلمان ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا تھا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اور اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا ہے. تو فسادیوں میں سے تھا.
تو لیٹس سمرائز اٹ کہ یہ جو واقعہ ہے 2 باغ کے مالک کا اور اس کے دوست کے ساتھ جو اس کا مکالمہ ہو رہا تھا، تو ایک مومن اور کافر کا سمجھے کہ پیاری بہنوں، مائک پرابلم آج کیوں اتنا زیادہ ہو رہا ہے؟ پلیز بی ویری کیئرفل. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم جب اس کو میوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ میوٹ بھی نہیں ہو رہا تھا، مطلب ایسا کوئی اسٹرانگ امپلس آپ کی طرف سے آتا ہے کہ وہ مائک جو ہے وہ میوٹ بھی نہیں ہو رہا ہے اور کانسٹنٹ جو ہے ڈسٹربنس ہوتی ہے. پلیز موبائل پر چیک رکھیں. اور اس دفعہ اس کلاس میں جو ہے تقریباً 3 سے 4 دفعہ جو ہے یہ پرابلم آ رہا ہے الگ الگ لوگوں کی طرف سے. بٹ اب اگر کوئی آتا ہے تو پھر میں آئی ول کال آؤٹ دیئر نیمس کہ پلیز آپ مائک بند کیجیے، بیکاز جو بول رہا ہوتا ہے اور جو سن رہا ہوتا ہے دونوں کی ٹیمپو جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے. So let's summarize. اس واقعے سے جو ہے ہمیں 3 بیسک میسج ملتے ہیں. نمبر 1، نو ایٹیٹیوڈ، بدتمیزی نہیں کرنی. بہت ہی ایروگنٹ وے میں اس نے کہا تھا نا کہ تم کیا جانو، میں جو ہوں کتنا مال اور دولت میں کثرت رکھتا ہوں، تم کو کیا پتا. مطلب اس نے ایکچولی ورڈز نہیں بولے لیکن اس کا انداز تو کہنے کا یہی تھا نا. تو ایٹیٹیوڈ پرابلم تھا یا نہیں تھا باغ کے مالک کے ساتھ؟ بالکل تھا. نو ایٹیٹیوڈ، بدتمیزی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اسلام تو کہا نا کہ مومن کے میزان میں جب وزن اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزن تو اخلاق کا ہوگا کہ کتنے اخلاق کا اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے. نمبر 1 is no attitude. نمبر 2 is no arrogance. غرور اور تکبر نہیں کرنا. غرور اور تکبر کس چیز کا؟ اگر انسان کو اپنی حقیقت پتہ ہو، اس کو اپنی حیثیت پتہ ہو کہ سب کچھ تو اللہ کا ہے، میرا ہے کیا، ایک ایک سانس ایک ایک لمحے ہم اللہ کی رحم کے، اللہ کے کرم کے محتاج ہیں. پھر غرور کیا اور پھر تکبر کیا بڑائی جتانا. نمبر 3، بی تھینکفل، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نو میٹر واٹ. چاہے فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو یا آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو، وی ہیو ٹو بی تھینکفل ٹو اللہ. تو یہ جو مال کے بارے میں یہاں کہا گیا ہے کہ مال کا فتنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال. تو اس واقعے میں ایک ٹیسٹ آف ویلتھ یا مال کی آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے. تو مال میں بڑھوتی کون نہیں چاہتا ہے نا؟ مال میں برکت ہم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ کہ جو جتنا میرے پاس ہے اس سے زیادہ ہو، یہ خواہش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے. ایک ٹرم ہے مال اور ایک ٹرم ہے رزق. Are they one and the same thing or there's a difference? There's a difference. ٹھیک ہے، لیکن عام بول چال میں دونوں سینونیمز لیے جاتے ہیں
مال کا مطلب ہے رزق اور رزق کا مطلب ہے مال. ہم کہتے ہیں میرے رزق میں اضافہ ہو تو مطلب میرے مال میں اضافہ ہو، جبکہ رزق از اے ویری براڈ ٹرم. رزق کے اندر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی سے لے کے موت اور موت سے لے کے آخرت سب چیز اس رزق کے اندر شامل ہے. آپ کی زندگی، آپ کو جو مہلت وقت ملا ہوا ہے، آپ کی عمر، آپ کا صحت، آپ کی عافیت، آپ کے حسن اخلاق، رشتے ناتے، اولاد، یہ سب رزق میں شامل ہیں. مال جو ہے وہ بھی ایک کمپوننٹ ہے رزق کا، اور اس کے بارے میں بات ہے کہ سمجھے کہ ایک ادنا ترین حصہ ہے رزق کا. آپ کی قسمت وہ رزق ہے، دین اور دنیا وہ سب رزق میں شامل ہے، معاش، معیشت، ایوری تھنگ. یوں سمجھ لیے کہ ایک اوور آل پیکج with which you are born in this world, with which you are sent in this world, that is risk. ایک پیکج جس کے ساتھ بندہ دنیا میں آتا ہے، and anything and everything جو آپ چاہ سکتی ہیں، یہ جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، یا جو آپ چاہتی ہیں within the Sharia boundary is all included in risk. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رزق میں برکت کے اسباب کیا ہیں. What are the factors contributing towards رزق میں برکت؟ رزق میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور چونکہ ہم اس واقعے سے ریلیٹ کر رہے ہیں تو رزق سے زیادہ تر ہم مال ہی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوں گے، بٹ اگین آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ رزق از اے ویری براڈ ٹرم. ٹھیک ہے، اٹ انکلوڈس ایوری تھنگ. تو پیاری بہنوں، اس دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے. ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات جدوجہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے، بلکہ الٹا ہر مہینے قرضہ اور چڑھ جاتا ہے. تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے، اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں. ہم سب یہ جاننا چاہیں گے. اس سے پہلے کہ ہم اس کا بارے میں بات کریں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو رزق میں برکت کے سبب بنتے ہیں، کچھ بنیادی باتیں ہیں جو ہم ایز این انٹرو کر لیتے ہیں، اس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے. مطلب this thing should be ingrained on our heart. دل پر لکھی بھی ہونی چاہیے. جو بات آپ کے دل پر لکھی ہوئی ہوگی نا، اس کا آپ کو مائنڈ ایکسیپٹ کرے گا. ہم کیا کہتے ہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا دل نہیں مانتا. دل مان جائے تو دماغ اس کو فالو کرے گا. تو دل پر لکھ لیں کہ ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں. وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے. آتا ہے نا قرآن میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے.
اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ فرماتا ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا. تو کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایک شریک ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاک ہے اور ان کے شرک سے بلند و بالا ہے. دوسری بات یہ جو ہمیں اپنے دلوں پر لکھ لینی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ جس کو چاہے زیادہ رزق عطا کرے اور جس کو چاہے کم رزق دے، یہ بس اسی کا اختیار ہے، یہ اسی کے فیصلے ہیں. وی آر نو بڈی ٹو کوسچن ہم. اللہ اس کو زیادہ کیوں، مجھے کم کیوں؟ اور یہ یاد رکھیں جو بھی ہم نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ رزق دے یہ کوئی اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، اور اللہ جس کو نپا تلا رزق دے یہ اس سے اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ہم نے ہی ان کی روزی کو دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور ہم نے ہی ان میں سے بعض کو بعض پر کئی درجے فوقیت دی ہے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں. مطلب یہ فرق کیوں رکھا ہے؟ تاکہ ایک سے دوسرا، اب سبھی بادشاہ بن جائیں گے تو وزیر کون ہوگا، غلام کون ہوگا، نوکر کون ہوگا؟ سب کہیں کہ میں مالک ہوں. تو اسی طرح فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے، یعنی روزی کشادہ دیتا ہے، اور جسے چاہے تنگ. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ جنہیں کم رزق دیتا ہے انہیں کم دینے کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ کیوں ایسا کرتا ہوں میں، کیا ریزن ہے اس کا. اور اگر اللہ اپنے بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو یہ زمین میں سرکشی سے ادھم مچا دیتے، مگر وہ ایک اندازے سے جتنا رزق چاہے نازل کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھ رہا ہے. تیسری بات یہ بھی اپنے دل پر لکھ لیں کہ تمام خزانوں کی چابیاں صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ہی سے رزق طلب کرنا چاہیے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور اسے ہم ایک معلوم مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہذا تم اللہ ہی سے رزق مانگو، اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہذا تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوت الا من کسوت، اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، لہذا تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں پہناؤں گا. یا عبادی اے میرے بندو تمہارے پہلے اور آخری لوگ سب انسان اور سب جن اگر ایک جگہ پر اکٹھے کھڑے ہو جائیں پھر وہ مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مرضی کے مطابق دے دوں تو اس سے میرے خزانوں میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جیسے ایک سوئی سمندر کے پانی میں داخل کی جائے، بس اتنی ہی کمی واقع ہوگی. یہ ہے میرے رب کی شان.
تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے بس اسی سے ہی رزق طلب کرنا چاہیے. تو I'm sure کہ اب ان 3 باتوں کو اپنے دل پر لکھ لینے کے بعد اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جو رزق میں برکت کا باعث بنتے ہیں. میں چاہوں گی کہ اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں، یا اگر یاد رہتے ہیں تو آپ کو ویل اینڈ گڈ، آپ ذہن نشین کر لیجئے انہیں، بیکاز ان سب کا یہ ہم سے متعلق ہے، یہ مسئلہ کہ رزق میں برکت کے طالب ہم سب ہیں. نمبر 1، ایمان اور عمل صالح. بیسک شرط، رزق میں برکت کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب ہے ایمان اور عمل صالح. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دل کی گہرائی سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو تسلیم کرے، اسے اس کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات پر مکمل یقین ہو، اللہ کو ہر لحاظ سے ایک مانتا ہو. پھر بندے کو اس بات پر مکمل یقین ہو کہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز فرمایا اور انہیں دین اسلام کے ساتھ مبعوث فرمایا. پھر بندے کو اس بات پر بھی پختہ یقین ہو کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے. پھر اس بات پر بھی یقین کامل ہو کہ تمام آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی وہ تعلیمات ہیں جو انسانوں کے لیے دستور حیات ہیں، اور ان پر عمل کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے. پھر بندے کو اس بات پر بھی مضبوط یقین ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر قیامت کا دن قائم ہوگا جس میں تمام جن و انس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر فرمائے گا کہ کس کو جنت اور کس کو جہنم میں جانا ہے. اسی طرح بندے کو اس بات پر بھی یقین کامل ہو کہ ہر قسم کی تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خواہ اچھی ہو یا بری. تو آپ دیکھیں کہ ایمان کے ان 6 ارکان کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی ان کو دل سے ماننا، اقرار کرنا کیا ہوتا ہے؟ دل سے ماننا، ٹھیک ہے. اب جب دل سے آپ نے کسی چیز کو مانا اور اس کا اقرار کیا کہ یس یہ ایسا ہے، میں مانتی ہوں یہ ہے، تو اب اس ماننے کو آپ کو اس ایمان کے اقرار کو پروو بھی کرنا ہے، اس کا ثبوت دینا ہے. اور ثبوت کیسے دیں گے؟ صرف لپ سروس کام نہیں آئے گی، بلکہ کیا کرنا ہوگا؟ عمل کرنا ہوگا. تو صالح عمل، ہر عمل نہیں، صالح عمل. صالح عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ اچھا عمل جو سنت کی گائیڈنس میں کیا جائے، دیٹ از صالح عمل. اچھے عمل کو نیک عمل میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں؟ سنت، طریقہ سنت والا ہوگا تو وہ اچھا عمل جو ہے وہ نیک یا صالح عمل میں کنورٹ ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے اور نافرمانی سے اجتناب کرنا ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالعہ کرے، پھر انہی کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرے. تمام اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق سر انجام دے. اس دنیا کو فانی تصور کرے اور اپنی زندگی میں آخرت کے لیے اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کرے. جی، تو جو شخص، ہم نے کہا کہ ایمان اور عمل صالح فرسٹ اینڈ فارموسٹ ریکوائرمنٹ فار رزق میں برکت. اگر رزق میں برکت چاہیے تو ایمان اور عمل صالح پر عمل پیرا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ ایمان والا ہو، تو اسے ہم یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے. تو اچھی زندگی میں رزق کی برکت بھی شامل ہے. اس کے برعکس اگر کوئی شخص بد عقیدہ ہو، اس کے ایمان کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بد عمل بھی ہو، تو اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا زیادہ کیوں نہ کماتا ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، ومن اعرض عن ذکری
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں یقیناً تنگ حال رہے گا، اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا میں تو میں خوب دیکھنے والا تھا۔ اللہ کہے گا اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھی تو تم نے انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تم بھی بلا دیے جاؤ گے۔ یہ تھا پہلا۔ سیکنڈ فیکٹر رزق میں برکت کے لیے تقوی۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب تقوی، یعنی اللہ رب العزت کا ایسا خوف جو انسان کو اس کی نافرمانی اور محرمات کے اجتناب سے روک دے، اور اسے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے پر آمادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ ایک اور جگہ فرمایا اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو مٹا دیتے اور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کر دیتے، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر عمل پیرا رہتے تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی۔ تو پیاری بہنوں، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن حلال کمائے اور خود بھی حلال کھائے اور اپنے زیر کفالت افراد کو بھی حلال ہی کھلائے، اور حرام کمائی کے تمام ذرائع سے اجتناب اور پرہیز کرے، تب اس کے رزق میں برکت آئے گی۔ ورنہ اگر کوئی شخص حلال اور حرام میں کوئی فرق نہ کرے اور حلال کے ساتھ حرام کی بھی ملاوٹ کرے تو اس کے رزق سے پھر برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں یا خیانت کرتے ہیں یا چوری کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، یا قرضہ دے کر سود لیتے ہیں، یا مختلف ساز و سامان ادھار پر لے کر اس کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، یا قرضہ لے کر اسے واپس نہیں لوٹاتے، تو ایسے لوگوں کا رزق یقینی طور پر برکت سے خالی ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو لین دین کے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں یا فراڈ کرتے ہیں یا جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں یا شے خورد و نوش میں ملاوٹ کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے رزق میں بھی برکت نہیں رہتی۔ اسی طرح جو سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین جو دیانتداری سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے بلکہ اپنی ڈیوٹی کے اوقات میں دیگر فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں، اپنے موبائلز پر گیم کھیل رہے ہیں یا نیٹ چلا کر سوشل میڈیا میں مشغول رہتے ہیں یا اپنے ذمہ داروں کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے رزق سے بھی پھر برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تقویٰ کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام ایک دن کھانے کی کوئی چیز لے کر آیا تو انہوں نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ پھر غلام نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کیا جو کچھ آپ نے کھایا یہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے جاہلیت کی دور میں ایک آدمی کے لیے کہانت کی تھی۔ کہانت کاہن ہوتے ہیں نا، جسے تاروں کی چال دیکھ کر مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں، جو فارچون ٹیلنگ یا نجومی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جاہلیت کے دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا اس نے کہا کہ میں جب اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے کسی آدمی کے لیے کہانت کی تھی، یعنی اس کو کوئی مستقبل کے بارے میں کچھ بتایا تھا میں نے۔ خود وہ غلام کہتے ہیں کہ میں کہانت جانتا تو نہ تھا، البتہ میں اسے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی کیا تھا کہ جو میں نے کہا وہ تکا چل گیا میرا۔ کہتے ہیں کہ آج اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس کہانت کے بدلے میں یہی کھانا مجھے پیش کیا، مطلب اس کا ایک عوض اس کے بدلے کے طور پر، جس سے آپ نے ابھی کھایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ یہ وہ کھانا تھا جو مجھے اس کے بدلے ملا تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اپنے منہ میں داخل کیا اور کوشش کر کے جو کچھ ان کے پیٹ میں تھا اس کو وامٹ آؤٹ کیا، کہہ کر ڈالی۔ تو یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی اپنا خوف اور ڈر نصیب کرے اور تمام حرام کردہ اشیاء سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا تھا سوال ایمان اور صالح عمل، پھر تقویٰ،
تھرڈ ہے تلاوت قرآن مجید۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب تلاوت قرآن مجید، قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب بابرکت ہے، لہذا جو بھی اسے پڑھے گا اسے اس کی برکت نصیب ہوگی، اس کی زندگی میں برکت آئے گی، اس کے اہل و عیال میں برکت آئے گی، اور اس کا رزق بھی بابرکت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے، لہذا تم اس کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ کتاب بابرکت ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آج ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ اتنا فاسٹ پیس ہو گیا ہے کہ ہم اپنے قیمتی اوقات میں سے کئی گھنٹے فضول چیزوں میں تو برباد کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم بہت لمیٹڈ رہ جاتا ہے یا نہیں رہتا۔ اور وہ کیا مصروفیات ہیں، یا کہنا چاہیے کہ فضولیات ہیں جس میں کہ ہم ٹائم ہمارا نکال رہے ہیں، گزار رہے ہیں۔ ٹی وی، موبائل فونز، یا ایسے ہی چٹ چیٹ کرنا دوستوں کے ساتھ، فضول محفلیں۔ حالانکہ جن قیمتی اوقات کو ہم ان چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں، ان میں اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں تو ہماری زندگی اور ہمارے رزق میں بڑی برکت آ سکتی ہے۔ مطلب اس کو کہنا چاہیے نا کہ آزمائش شرط ہے۔ پھر فورتھ فیکٹر رزق میں برکت کے لیے شکر باری تعالیٰ، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا رزق عطا کرے، تھوڑا ہو یا زیادہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ اور آگے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت بھی دے گا اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ مزید بھی عطا کرے گا۔ ففتھ فیکٹر، اللہ تعالیٰ پر توکل، رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ۔ یعنی انسان رزق کے حلال کے لیے جو بھی جائز وسیلہ اختیار کرے اس پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور رزق دے گا اور اس میں برکت بھی نصیب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے ہی رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے جو صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے نا ہمیں کہ رزق جو ہے وہ انسان کو کیسے تلاش کرتا ہے، جیسے اس کی موت اس کا پیچھا کر رہی ہے، اس طرح سے اس کا رزق اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ حلال طریقے اپناتا ہے یا حرام۔ پھر نیکسٹ فیکٹر جو رزق میں برکت کے لیے ضروری ہے اور وہ ہے دعا کرنا۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت کی دعا کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی صاعنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شہر کو بابرکت بنا دے اور ہمارے پھلوں میں بھی برکت ڈال دے اور ہمارے ناپ تول کے پیمانوں یعنی مد اور صاع میں بھی برکت ڈال دے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی کے ہاں مہمان بنے اور کھانا کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یوں دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ انہیں تو نے جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے اور ان کی مغفرت کر اور ان پر رحم فرما۔ پھر نیکسٹ فیکٹر رزق میں برکت کے لیے وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دے رکھا ہے چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں سے حسب توفیق اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں، فقراء، مساکین اور ضرورت مند لوگوں پر
خرچ کریں۔ یقین رکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو کچھ خرچ کریں گی، چاہے فرض صدقات ہوں یا نفلی صدقات، اللہ تعالیٰ اسی جگہ پر آپ کو اور عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ پر تمہیں اور دے دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے فرشتے مزید مال کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور مال عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال تباہ و برباد کر دے۔ پھر دوسرا بڑا فیکٹر رزق میں برکت کے لیے ہے صبح کے بابرکت وقت میں رزق حلال کے لیے کوشش کرنا۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ کہ آپ روزانہ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ ویسے تو 5 نمازیں کرنی ہوتی ہیں، لیکن فجر کی نماز کا کیونکہ اس وقت جو ہے نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ وہ نماز مس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد صبح کے بابرکت وقت کو غنیمت تصور کریں اور اس میں رزق کے حلال کے لیے کوشش اور جدوجہد کریں، اس سے یقیناً آپ کی کمائی میں برکت آئے گی۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لی امتی فی بقورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو روانہ کرتے تو دن کے ابتدائی حصے میں روانہ کرتے، اور ایک صحابی جو کہ تاجر تھے اور اپنا تجارتی سامان دن کے شروع میں بھیجا کرتے تھے، اس طرح وہ بہت مالدار ہو گئے۔ پھر دوسرا بڑا فیکٹر ہے خرید و فروخت میں سچ بولنا اور جھوٹ سے اجتناب کرنا، جھوٹ سے بچنا۔ خرید و فروخت میں سچ بولنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے، اور جھوٹ بولنے کی بنا پر اس کی برکت کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریدار اور بیچنے والے کو جدا ہونے تک اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو سودا طے کر لیں اور اگر چاہیں تو اسے منسوخ کر دیں۔ اگر وہ دونوں سچ بولیں اور ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیں تو ان کے سودے میں برکت آئے گی، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور کسی بات کو چھپائیں تو ان کے سودے میں برکت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر 2 یا اس سے زیادہ لوگ مل کر کاروبار کرتے ہیں، جو ہوتا ہے پارٹنرشپ والا سلسلہ ہوتا ہے، تو ان میں سے ہر شریک اگر ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو اور وہ سب مکمل دیانتداری سے تمام معاملات کو چلائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں 2 شریکوں کا تیسرا ہوتا ہوں جب تک ان میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کی خیانت نہ کرے، پھر اگر کوئی خیانت کرے تو میں ان کے بیچ سے نکل جاتا ہوں۔ پھر ایک اور اہم فیکٹر رزق میں برکت کا وہ ہے لالچ سے بچنا۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ عطا کرے اسے آپ خوش دلی سے قبول کریں، مزید مال کی لالچ سے بچیں۔ ایک صحابی آتے ہیں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا، میں نے پھر مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا کیا، میں نے پھر مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا کیا اور فرمایا، اے حکیم بے شک یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، لہذا جو شخص اسے اپنے نفس کی سخاوت کے ساتھ یعنی بغیر لالچ اور بغیر مانگے لے تو اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جو شخص اسے اپنے نفس کی لالچ کے ساتھ لے تو اس میں برکت نہیں ڈالی جاتی، اور وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ تو مال کی لالچ اس قدر خطرناک ہے اور اس سے اتنا نقصان ہوتا ہے کہ جتنا 2 بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں آزاد چھوڑنے سے نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایسے 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں میں چھوڑ دیا جائے وہ ان میں اتنی خرابی نہیں کرتے جتنی خرابی مال اور جاہ و منصب پر بندے کی لالچ کی وجہ سے اس کے دین میں ہوتی ہے۔ پھر نیکسٹ بڑا فیکٹر رزق میں برکت کا ہے
بر الوالدین اور صلہ رحمی. بر کہتے ہیں نیکی کو، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین سے اچھا سلوک کرنا اور رشتہ داروں سے خوشگوار تعلقات قائم کرنا. اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ والدین سے اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی کر دی جائے اور اس کی موت کو مؤخر کر دیا جائے تو وہ صلہ رحمی کرے. پھر نیکسٹ فیکٹر جو رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنا. اور ہمارا تھیم ہی اس طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ساری الی مغفرہ، یہ اللہ کی مغفرت کی طرف تیزی دکھاؤ. توبہ و استغفار کے فوائد جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ سورہ نوح میں ہمیں ملتے ہیں. پس نوح علیہ السلام نے کہا تم سب اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا. تو ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں برکت اور اسے خوشحالی نصیب کرتا ہے. پھر ویری بگ فیکٹر جو رزق کی برکت کا سبب بنتا ہے وہ ہے قناعت. یعنی اللہ رب العزت جس شخص کو جو کچھ دے وہ اس پر قناعت کرے اور اس کثرت مال کی طلب سے اجتناب کرے جو اسے اللہ سے غافل کر دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت یعنی زیادہ مال کی چاہت نے غافل کر دیا ہے اور بس ہی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال اے آدم کے بیٹے صرف وہی ہے جو تم نے کھا لیا اور فنا کر دیا، یا جو پہن لیا اور پرانا کر دیا، یا جو صدقہ کیا اور اسے قیامت تک اپنے لیے باقی رکھا. لہذا مومن کو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنی چاہیے اور اس تکاثر سے اجتناب کرنا چاہیے جو اسے دین سے غافل کر دے. اس طرح اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ بابرکت بنا دے گا. تکاثر کیا ہے؟ زیادتی اور کی خواہش ہونا، بلکہ ہوس ہونا. تکاثر کی چاہت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ کاش میں بھی اسی کی طرح مالدار ہوتا، پھر وہ تگدو شروع کر دیتا ہے اور دین سے بالکل غافل ہو جاتا ہے. حالانکہ انسان کو اس آدمی کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے مالی لحاظ سے کمتر ہو، اور اس آدمی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے جو مالی طور پر اس سے زیادہ مضبوط ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر ہو، اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے بڑا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص اپنے سے کمتر انسان کی طرف دیکھے گا وہ اللہ کی ان نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھے گا جو اس نے اسے عطا کر رکھی ہیں. اور ان نعمتوں میں سے پھر 3 نعمتیں ایسی ہیں کہ جو کسی کے پاس موجود ہوں تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی ہے. اور وہ 3 نعمتیں کیا ہیں؟ صحت، امن اور ایک دن کی خوراک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص صبح کے وقت تندرست ہو، اپنے آپ میں پرامن ہو اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہو تو گویا اس کے لیے پوری دنیا کو جمع کر دیا گیا ہے. بتائیے ہماری مالا مال ہونے کا کیا عالم ہے اور ہمیں کتنا اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ پوری دنیا تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ 7 دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جمع کر دی ہے. الحمدللہ. ایک واقعہ آتا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام جو ہے کس طرح قناعت کا مظاہرہ کرتے تھے، اس کے باوجود کہ ان کے پاس مال بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان سے کہا کیا ہم فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا تیری بیوی ہے جس کے پاس جا کر تو آرام کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ہے.
تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا تیرا گھر ہے جس میں تو رہائش پذیر ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا تب تو مالدار لوگوں میں سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک خادم بھی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا کہ تب تو بادشاہوں میں سے ہے، جبکہ وہ اپنے آپ کو کیا فقراء مہاجرین میں سے سمجھ رہا تھا۔ تو انہوں نے ریئلائز کرایا کہ دیکھ تیرے پاس تو کیا نعمتیں ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن یا ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو دیکھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اس وقت کس چیز نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بھوک نے، یعنی ان کو بھوک لگی تھی تو وہ باہر نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے نکلنے پہ مجبور کیا ہے جس نے تمہیں نکالا ہے، چلو کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک لگی تھی۔ چنانچہ وہ سب کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے جہاں وہ موجود نہیں تھے اس وقت۔ ان کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہیں خوش آمدید کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ فلاں، وہ جو صحابی تھے ان کا نام لیا، وہ کہاں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے پانی لینے گئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ انصاری صحابی آ گئے، انہوں نے اپنے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا آج کے دن مہمانوں کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ گئے اور کھجور کے درخت سے گچھا توڑ کر لائے جس پر تازہ کھجور بھی تھی اور پرانی سوکھی ہوئی بھی۔ اس نے کہا اس میں سے کھائیے۔ پھر اس نے چھری پکڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ والی بکری مت ذبح کرنا۔ تو اس نے جو ہے پھر ایک دوسری بکری ذبح کی، انہوں نے اس کا گوشت کھایا، کھجور تناول کی اور پانی پیا۔ جب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور پیاس بھی بجھا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا۔ تمہیں بھوک نے گھروں سے نکلنے پہ مجبور کیا، پھر تم واپس نہیں لوٹے یہاں تک کہ تمہیں یہ نعمتیں مل گئیں۔ تو یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں پر انسان کو قناعت اختیار کرنی چاہیے، یوں اس کے رزق میں برکت آئے گی اور اس کی زندگی بڑے اطمینان سے گزرے گی۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بابرکت رزق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر خیر و بھلائی نصیب کرے اور ہر شر سے محفوظ رکھے اور رزق کی بے برکتی سے محفوظ رکھے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ السلام علیکم باجی، آپ نے 3 جو کہ امن سے ہے تو تیسرا کیا کہا؟ سوری کیا کہا، دوبارہ بتائیے۔ آپ نے 3 کہا تھا نا، ایک امن، ایک صحت اور تیسرا کیا کہا تھا؟ ایک دن کی روزی نا، کا کھانا۔ ایک دن کی روزی، ایک دن کا کھانا۔ جی اصل ہاں آواز صحیح نہیں آئی تھی، جزاک اللہ۔ اللہم الہمنا، اللہم اعنا علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما موت کی ڈبکیوں اور موت کی بے ہوشیوں پر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔